کہتے ہیں جی کہ خامد نے دوسری شادی کی، پہلی بیوی ناراض ہو کے میکے چلی گئی اور سارا زیور جو شوہر سے دھوکے دے کر وہ بھی لے گئی۔ اب میرا بھائی بات کو سنو اور سمجھو کہ کیا یہ زیور خامد نے اس کو دے دیا تھا، ملک کر دیا تھا تو پھر اس کا ہے وہ لے جائے؟ ایک ہوتا ہے کہ ویسے دیا تھا کہ پہن لو لیکن تیرا نہیں ہے، یہ تو اب شوہر پر ہے نا۔ تو بہرحال اگر اس نے ملک کیا تھا تو اس کا حق ہے وہ لے گئی، اگر ملک نہیں کیا تھا تو پھر اس سے لینے کے لیے قانونی کارروائی کریں۔ خاوند کے مرنے کے بعد اس کی بیوی خاوند کے لیے نامحرم ہو جاتی ہو تو جنت میں بھی بیوی بنے گی، نامحرم کہاں ہو گئی، وہ نہیں چھوڑتی، وہ قیامت میں بھی ملے گی۔ وہ تو حکم ہے کہ بھئی اب عورتوں کو غسل دے، مرد چہرہ نہ دیکھیں، لیکن اگر کوئی نہ ہو تو پھر وہ چہرہ دیکھ سکتی ہے۔ حضور کے ایک صحابی تھے، ان نے مدینہ شریف چھوڑ کے دور چلے گئے اور ایک جنگل کے علاقے میں جا کے رہائش رکھی۔ انہوں نے کہا حالات ایسے ہیں، سرکار دو عالم کے شہر کی کوئی بے ادبی ہو جائے تو میری عاقبت خراب ہو جائے، سے بہتر ہے میں دور چلا جاتا ہوں۔ بیمار ہو گئے، انہیں یقین ہو گیا کہ اب میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ بیوی کو کہا کہ دیکھو سنو، میری موت کا وقت آ گیا ہے اور کوئی بندہ ہے نہیں، مجھے غسل دینا، اس طرح کفن ڈالنا اور چارپائی کو گھسیٹ کے گھر کے باہر رکھ دینا، اور زور سے ایک دفعہ اعلان کر دینا کہ ھذا صاحب رسول اللہ، یہ حضور کا صحابی ہے، اللہ کے فرشتے آ کے پھر جنازہ پڑھیں گے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور خدا کی شان دیکھیں کہ تھوڑی دیر گزری کہ ایک صحابہ کا قافلہ آ گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے کہا فلاں کی میت ہے، انہوں نے کہا انہوں نے جنازہ پڑھایا، قبر کھودی، اس کو دفن کیا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ عورت اگر کوئی نہ ہو تو منہ دیکھ سکتی ہے۔ اسی طرح ایک صحیح حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا تھا بی بی عائشہ کو کہ بی بی عائشہ اگر تم پہ موت آ گئی نا میری زندگی میں تمہیں خود غسل بھی دوں گا، تمہیں تجہیز تکفین بھی کروں گا، تیرا جنازہ بھی پڑھوں گا، تمہیں خود قبر میں رکھوں گا۔ بی بی عائشہ ہنسنے لگی، اس نے کہا حضور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ میں جلدی مروں؟ کیا سنی مرد کسی شیعہ عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ مجموعی طور پر علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ شیعہ جو منکرین صحابہ ہیں تبرہ کرتے ان کو کافر لکھا ہے۔ راہولی کا زبیر آصف تھانے دار جو ہے وہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ تکافل میں اپنے پیسے کو امانت رکھنا وہ جائز ہے۔ میرے اوپر بہت سارے قرض ہیں، دعا کریں، آپ استغفار پڑھا کریں کم از کم 2000 دفعہ روز، تو انشاءاللہ ایک مہینے میں قرضے اتر جائیں گے۔ جو لوگ مولانا فضل الرحمان کو گالیاں دیتے ہیں وہ بدقسمت ہیں کہ ایک عالم کو گالیاں دیتے ہیں، اور اصول یہ ہے کہ آدمی کسی پر لعنت بھیجے اور وہ مستحق نہ ہو تو بھیجنے والے پر لوٹ آتی ہے، تو یہ گالیاں انہی کو ملیں گی جو دیتے ہیں۔
فرض نماز جو ہے سفر کی حالت میں قصر ہے، سنت نفلی معاف ہیں، لیکن پڑھے تو مکہ مدینے کے ثواب حاصل کرے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی لا سے نفی کرے اور الا اللہ سے اس بات کرے کہ تمام معبودان باطلہ کی نفی اور اللہ کا اس بات۔ مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ میرے لیے خصوصی دعا کرنا، کیا کرو کوئی حرج نہیں، لیکن بہرحال جب آدمی ساری امت کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ بھی آ گئے۔ مدینہ منورہ میں سلام کہنا بالکل کہہ سکتے ہو۔ مجھے مکہ مکرمہ آئے ہوئے 5 دن ہو گئے، آخری 1 دن سے کافی بخار ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ہسپتال جانا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس؟ میری اور میرے دوست کی دکانیں قریب قریب ہیں، لیکن میرے دوست کی دکان میں حرام چیزیں بھی بکتی ہیں، تو جب وہ ادھر ادھر جاتے ہیں تو مجھے بھی اس کی دکان کا سودا بیچنا پڑتا ہے، لیکن تم حرام نہ بیچا کرو۔ محمد طیب شاہ صاحب پپلی والوں کی گھر والی بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ محمد پتہ نہیں شہری کیا لکھا، بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ میرے 2 بیٹے ہیں جن کا نام ابو بکر اور احمد ہے، اللہ پاک ان کو صحت بھی دے اور اللہ ان کو صحیح معنی میں دین والا بنائے۔ مجھے کاروبار میں بہت نقصان ہوا ہے تو اس کا علاج وہی استغفار ہے۔ نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی تو نہ آئے، بس اللہ اکبر کہتے رہو، جنازہ ہو جائے گا۔ طواف کے دوران میں نماز کھڑی ہو گئی، طواف روک دیں، نماز پڑھ کے پھر شروع کریں۔ پیاس لگی ہے تو پانی بھی پی سکتے ہیں۔ میری والدہ کی وفات کو 10 سال ہو گئے، آج تک مجھے خواب میں نظر نہیں آئیں، لیکن اس مبارک زمین پر میں نے ان کو خواب میں دیکھا اور مجھے ان نے گلے لگا کر خوب روئی۔ ٹھیک، تو خوش قسمت اور حمد زیارت ہو گئی نا۔ میرا بیٹا محمد برہان 5 سال کا ہے، بات کرنے میں اٹکتا ہے، تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھ کے پلایا کریں۔ خادم حسین کی بیوی فوت ہو گئی، اللہ مغفرت کرے۔ میرے والد محترم قاری محمد دلپذیر صاحب کی مغفرت کی دعا کریں، اللہ ان کو اعلیٰ جنت میں مقام عطا فرمائے۔ عائشہ مسجد سے عمرہ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے۔ مقصود شریف کی اولاد کی ضرورت، اللہ پاک سب کو اچھی اولاد دے۔ مطاف میں امام صاحب کی جہت میں مقتدیوں کی صفیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، امام پیچھے ہوتے ہیں، کوئی حرج نہیں، وہ باقاعدہ ان کے آگے حاجز ہے۔ میرے پاس صرف 23,000 روپیہ ہے، 1 سال سے بالکل زکوٰۃ ادا کریں 2.5%۔ چاندی کی انگوٹھی پہننا بالکل جائز ہے۔
تکرار پر پتہ نہیں، میں نہیں سمجھا کہ فاتحہ کا کیا حکم ہے۔ انڈیا سے الیاس کا اور ذاکر نائک کا بیان اللہ عالم میں نہیں جانتا، جب میں ان کی کتابیں نہیں پڑھی میں کیسے کہہ دوں کچھ۔ 2 سال کا بچہ ہے، اس کا نام عمر ہے، وہ کھاتا نہیں، بیماری ہوگی، اس میں نام کا کیا تکلف ہے؟ عثمان رکھ دو گے تو زیادہ کھائے گا۔ اگر کوئی مسافر ہے اور عصر کی نماز کی آخری رکعت میں امام کے پیچھے آ گیا، نماز پوری پڑھے گا، کیونکہ امام تو مسافر نہیں تھا نا، مقیم تھا۔ بینک سے گاڑی لینا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، چونکہ سود ہے۔ جمعہ نماز کی سنتیں بھی وہی ہیں جو ظہر کی ہیں، پہلے 4 بعد میں 4۔ طواف کے بعد نفل پڑھتے ہوئے سقاف جو ہے آنکھوں کو لگایا گیا، کوئی دب نہیں پڑتی۔ درود تنجینا جہاں لکھا ہے نا وہاں فائدے بھی ہوں گے، میں نے نہیں پڑھا۔ یہ کسی جگہ بھی نہیں آیا۔ ایک روایت آتی ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ عالم بھی پیدا نہ کرتا، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ میرے نانے کی زمین اور پلاٹ ہیں، پلاٹ میرے ماموں کو دے دیا، زمین دوسری نانی کو اور میری امی اور ماسی کو 3 لاکھ دیے، تو میرے نانے پر جنت واجب ہو، چاہے ساری دنیا دے دی، اللہ کے ہاتھ میں جنت دے نہ دے۔ بہرحال چوری کی ہے تو واپس کرے، یہ نہیں ہے کہ اس کی 40 دن تک نماز نہیں ہوگی۔ کسی پر دم ہو گیا ہے، اب دم جب بھی طاقت دے اللہ ادا کرے، نماز ہوتی، یہ باتیں اس کی قبول ہوں گی۔ اگر بھول کر صفا مروہ کے 14 چکر لگائے ہیں، بہرحال اللہ قبول کرے، آئندہ احتیاط رکھیں۔ میرے پتے میں پتھری ہے، بہرحال زمزم زیادہ پئیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے نکل جائے گی۔ میرے والدین بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال جو دعا میں نے بتائی، اب مجھے ابھی تو یاد نہیں ہے میں نے کون سی دعا بتائی تھی۔ ہم نے ہوٹل پہ آ کے کھانا وایا کھایا اور کپڑے بھی بدل لیے، 1.5 گھنٹے کے بعد پھر سر منڈایا ہے تو بہرحال دم پڑ گئی۔ اگر طواف کے چکر بھول جائیں تو یہ سمجھیں مثلا آپ نے 6 کیے ہیں یا تو بھول گئے، سمجھیں 5 کیے ہیں، تاکہ زیادہ ہو جائے، کب نہ ہو۔ صفا مروہ کرنے کے بعد ابھی حلق نہیں کرائی، ایک اور طواف نفلی کر سکتے ہیں۔ ہم نے میقات سے احرام باندھا، ابھی عمرہ نہیں کیا، لیکن احرام والی چادریں بدل سکتے ہیں۔ میرا بھائی جامعہ خالد بن ولید میں پڑھتا ہے، اللہ کامیاب کرے۔ بہرحال آپ نے عمرہ کیا ہے، اب دوسرا عمرہ بھی کر سکتے ہیں، بال چاہے نہ بھی ہوں پھر بھی سر پہ اس طرح پھروائیں گے۔ اس جمعہ کو میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، بہرحال اگر آپ نے اچھا نام رکھنا ہے تو صحابہ کے نام ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، زبیر ہے، خالد ہے، صہیب ہے، خبیب، کوئی نام رکھ لیں۔
اور اگر اپنا برادری والا نام رکھنا ہے تو جمعہ خان رکھ لیں۔ میرے بھائی کی شادی کو 11 سال ہو گئے، شہباز اولاد نہیں، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ میری بیوی دل کی مریض ہیں، ڈاکٹر نے پوری زندگی علاج بتایا ہے۔ میرا بھائی اب تو پاکستان میں بھی ایسی ہسپتالیں موجود ہیں جہاں وہ دوائی مفت دیتے ہیں، علاج بھی مفت کرتے ہیں، وہاں سے جا کے علاج کراؤ باقاعدہ۔ میرے بھائی کا مقدمہ چل رہا ہے، اگر وہ حق پہ ہے تو اللہ کامیاب کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اسلامی ملکوں کی، اسلامی اقلیتوں کی حفاظت کرے، اور ہندوستان کے ظالم جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں ان سے خود اپنی قدرت سے بدلہ لے، اور جو بھی بیمار ہیں اللہ شفا دے۔ میرے ایک دوست پاکستان گئے، اس کا کچھ سامان میرے پاس ہے، وہ سامان چوری کے، اسی کو واپس کریں، تم کیوں بیچو؟ پھر تو تم شریک ہو جاؤ گے اس کے۔ آپ سے ملاقات کرنی تھی، بالکل لاکھ دفعہ کریں۔ اور حضرت حکیم اختر صاحب ماشاءاللہ وہ تو ہمارے بھی بزرگ تھے، بہت بڑے شیخ تھے۔ اگر وضو کے بعد ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگ جائے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک طواف ایک کے لیے۔ میری بیوی کو حیض کا خون بہت زیادہ آتا ہے، کسی اچھی گینسٹ کی سے دوا کروائیں۔ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھیں، فضیلت ہے، لیکن کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ مکہ مدینہ میں صرف حج کے لیے آؤ، کاروبار کے لیے بھی آتے ہیں، علم کے لیے بھی آتے ہیں، تعلیم کے لیے بھی آتے ہیں۔ اگر ہم 2 آدمیوں نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ دوڑے، اب ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیریں، ہاں پھیر سکتے ہیں۔ میں نے رات عمرہ کیا، صفا کرنے کے بعد جب 2 رکعت نفل پڑھے تو سر ڈھانپ لیا، ہمارا نہیں ڈھانپنا چاہیے تھا، لیکن کوئی جرمانہ نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء، الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا، اللہم یسر امورنا فی کل زمان و فی کل مکان، یا حنان یا منان۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولاساتذتنا ولاساتذت اساتذتنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا واستوصانا ولجميع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ یا اللہ سب کا آنا منظور فرما، یا اللہ سب کی عبادات منظور فرما، یا اللہ سب کی جھولی اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ ہمیں حرمین الشریفین کا ادب نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔